اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے اس لیکچر کا عنوان ہے کلاس 10th اسلامیات، حدیث نمبر 12. سب سے پہلے دعا پڑھ لیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیکچر سننے کے چند رولز سن لیں تاکہ آپ کو اچھی طرح ہر بات سمجھ آ سکے. سب سے پہلے حدیث پاک کا عربی یہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے یہ پڑھی جائے گی. اس کے بعد لفظی ترجمہ کیا جائے گا. اس کے بعد اسی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ واضح کیا جائے گا. اس کے ساتھ آپ کو MCQs کے بارے میں بھی بتایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ شارٹ کوسچنز بھی آپ کو بنانے کا طریقہ سکھایا جائے گا. تو اب ہم آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ عربی عبارت پڑھیں. اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت فالامام یخطب فقط لغوتا. یہ ہے اس کا عربی عبارت. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ورڈز میننگ دیکھیں. اذا کا مطلب ہوتا ہے جب. قلتا کا مطلب ہے تو نے کہا. لصاحبی کا اپنے ساتھی سے. یوما کا مطلب ہوتا ہے دن. الجمعاتی اس سے مراد جمعہ ہے. انصت کا مطلب ہے خاموش ہو جاؤ. والامام اور امام یخطب خطبہ دے رہا ہو. فقط پس تحقیق اور لغوتا تو نے فضول بات کی. اب اسی حدیث مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ سماعت کریں. جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کہی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو آج کی حدیث مبارکہ ہے یہ آداب خطبہ جمعہ کے بارے میں ہے. اب یاد رکھیں، جمعے کا دن ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا الجمعۃ سید الایام. یہ جو جمعے کا دن ہے یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے. اسی طرح ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین. یہ جو جمعے کا دن ہے یہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے یہ عید کا دن ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آداب خطبہ جمعہ کی طرف آتے ہیں. یہ آپ اپنی ٹیکسٹ بک پر نظر رکھیں اور یہاں پہ دیکھیں کہ کوئی بھی آپ نے بات سننی ہو. اب جمعے کے خطبے کے اندر یہ اللہ کے دین کا علم عام کیا جا رہا ہوتا ہے. نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی احادیث کو سنایا جا رہا ہوتا ہے. اب کوئی بھی چیز، چاہے آپ کلاس کے اندر بیٹھے ہو، ٹیچر پڑھا رہا ہو، آپ اپنی باتیں کریں گے تو صاف ظاہر ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. تو ایک بات جو پہلے لکھی ہوئی ہے، علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے، کہ آپ دائیں بائیں بالکل نہ دیکھ رہے ہوں. اسی طرح جمعے کے دن یہ جمعے کے خطبے کا ادب ہے کہ جب خطبہ ہو رہا ہو، امام بیٹھا ہو، امام کھڑا ہو، خطبہ دے رہا ہو تو ہم دائیں بائیں نہ دیکھیں بلکہ امام کے خطبے کو غور سے سنیں. اگر ہم غور سے سنیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے خطبہ کو توجہ کے ساتھ سنا جائے. اگر کوئی بات دھیان سے نہیں سنی جاتی اسے سمجھنا بھی ناممکن ہے اور پھر اس پر عمل کیوں کر ہو سکتا ہے. دیکھیں، آپ کو میں کوئی بات کہتا ہوں، آپ سنتے نہیں ہیں تو اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ تو امام جو ہے وہ اسلامی تعلیمات میں بتا رہا ہوتا ہے. اگر ہماری توجہ نہیں ہوگی تو ہم نہ اس کو غور سے سن سکیں گے اور نہ ہی اس کے بتائے ہوئی باتوں پر ہم عمل کر سکیں گے. لہذا عمل تب ہوگا جب ہم خطبہ غور سے سنیں.
اسی لیے اس کے اندر یہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ جمعے کا خطبہ چونکہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے، اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ اس حدیث میں ایک اشارہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران یہ بات بھی روا نہیں، یہ بات بھی مناسب نہیں، یہ بات بھی اچھی نہیں کہ اس دوران اگر کوئی اور بندہ بول رہا ہو تو اس کو منع کیا جائے، کیونکہ اس سے لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہو جاتی ہے اور ان کے سننے کا عمل بھی متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو تھی آپ کی تشریح جو آپ کی ٹیکسٹ بک کے اندر موجود تھی، یہ تو آپ نے لازمی یاد بھی کرنی ہے، آپ کے MCQs اسی سے بنیں گے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو اس کو سننا واجب ہے، اگر بندہ نہیں سنتا گنہگار ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ بول رہا ہو اس کو اشارہ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے خطبے کے دوران آپ سنتے بھی نہیں پڑھیں گے، نوافل بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ کوشش کریں مسجد میں پہلے وقت میں داخل ہوں، مسجد میں پہلے وقت میں داخل ہو، خطبہ شروع ہونے سے پہلے داخل ہو، تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں۔ اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس، دوران خطبہ بولنے والے کا انجام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو میں تشریح بتا رہا ہوں یہ ایکسٹرا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران خطبہ بولنے والے شخص کو اس گدھے کی طرح کہا ہے جس نے اپنی پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہو۔ پھر آپ نے کہا اللہ کی قسم، جس نے اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ، تو اس کا جمعہ بھی نہیں، اسے جمعے کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، جمعے کی تیاری کیا کریں۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے صحابی، آپ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جمعے کے دن جس نے غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، پیدل چل کر آیا، سواری پر نہیں آیا اور امام کے قریب آ کر بیٹھا، اور ہم سب سے آخری صف پر بیٹھتے ہیں، ہمیں امام کے پاس بیٹھنا چاہیے، پھر خطبہ توجہ کے ساتھ سنا، کوئی فضول بات نہ کی، تو اس شخص کے لیے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ یہ ہے ہمارے رب کی رحمت، لیکن ہم اسلامی تعلیمات اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے محروم ہے، لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات ہمیں اسلامی تعلیمات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔